الزائمر کی بیماری دماغ پر کیا گزرتی ہے؟ دماغ ایک پیچیدہ شے ہے۔ انسانی جسم کے سب سے اہم اور حیران کن عضو ہونے کے باوجود بعض اوقات دماغ کی کارگزاری میں فرق آ جاتا ہے۔ آج ہم اس سوال پر غور کریں گے کہ الزائمرز کی بیماری کے دوران دماغ پر کیا گزرتی ہے۔ اگر آپ حقائق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو پریس کیجیے تاکہ اس جیسی دلچسپ ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہیں۔ الزائمرز امریکہ میں ہونے والی اموات کی چھٹی بڑی وجہ ہے۔ یہ ڈیمینشیا کی ایک قسم ہے، یعنی بتدریج بڑھنے اور انسانی سوچ سمجھ کو متاثر کرنے والے عارضوں میں سے ایک۔ اس کی عمومی علامات میں یادداشت کا کھو جانا، غیر حاضر دماغی، موڈ میں تبدیلی اور تذبذب کی کیفیات شامل ہیں۔ ڈیمینشیا کی مزید بھی اقسام ہیں، تاہم 60% کیسز الزائمرز سے متعلق ہیں۔ الزائمرز ایسوسی ایشن کے مطابق 5 ملین سے زیادہ امریکی شہری اس مرض کا شکار ہیں، اور الزائمرز ڈیزیز انٹرنیشنل کے مطابق دنیا بھر میں الزائمرز کے مریضوں کی تعداد 35 سے 50 ملین تک ہے۔ آنے والی 3 دہائیوں میں ان مریضوں کی تعداد میں 3 گنا اضافے کا خدشہ ہے۔ یہ جدید طب کے لیے ایک اہم چیلنج ہے کیونکہ ابھی تک اس بیماری کا علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ آئیے پہلے دیکھیے کہ ایک صحت مند دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ ہمارا دماغ نیورونز کے ایک وسیع نیٹ ورک پر مشتمل ہے جو پورے جسم سے رابطے میں رہتے ہوئے معلومات یا انفارمیشن حاصل کرتا، اسے سمجھتا اور پھر آگے بھیجتا ہے۔ ایک اوسط بالغ دماغ میں 100 ارب نیورونز موجود ہوتے ہیں جو ڈینڈرائٹس اور ایکسونز نامی شاخوں سے ہر وقت برقی اور کیمیائی سگنلز گزارنے میں مصروف رہتے ہیں۔ کسی عمل کے مکمل ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیمیائی نیورو ٹرانسمیٹر اپنے ہدف شدہ یا ٹارگیٹڈ نیورون پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک صحت مند دماغ میں نیورونز جسم کی ضرورت کے مطابق آزادانہ طور پر اپنا کام انجام دیتے رہتے ہیں، تاہم الزائمرز کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ڈیمینشیا کی تمام اقسام پروگریسو ہیں، یعنی بیماری کی علامات وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج بگڑتی جاتی ہیں۔ الزائمرز بھی مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے۔ اس کی کچھ علامات بیماری کے مکمل طور پر اپنا پنجہ گاڑ لینے سے برسوں پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ہمیں سٹینڈرڈ MRI سے عموماً کوئی معلومات نہیں ملتی، البتہ خلیوں کی سطح یا سیلولر لیول پر مولیکولر میچنگ ٹیسٹس کی مدد سے ہم نیورونز کے درمیان کسی نقصان پہنچانے والے مادے کے گچھے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گچھے ایمیلائڈ بیٹا پروٹین کے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں دماغ نارمل انداز میں کام کرتا رہتا ہے، لیکن اگر یہ گچھے یہاں جمع اور سخت ہونے لگیں تو ایک طرح کے برین پلیک کا باعث بنتے ہیں۔ اس پلیک کی وجہ سے نیورونز کے مابین سگنلز کی منتقلی رک جاتی ہے اور دماغ کو لگتا ہے کہ کٹ آف سیلز غیر فعال ہو گئے ہیں۔ اپنے مدافعاتی نظام کے ساتھ انسانی جسم اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس میں کامیابی ہونا ضروری نہیں۔ نیورونز کے علاوہ دماغ میں گلیل سیلز بھی پائے جاتے ہیں جو نقصان دہ پیتھوجنز اور کلٹر کے خلاف تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ مائکروگلیا وہ خاص سیل ہے جو ایمیلائڈ بیٹا پروٹین کو ختم کرنے کے لیے کیمیکل خارج کرتا ہے، اور اگر یہ گچھے مزاحمت کریں تو مائکروگلیا کیمیکل کی مقدار بڑھا دیتا ہے، مگر پھر جلد ہی دماغ کا یہ حصہ متورم ہو جاتا ہے اور خراب سیلز کے ساتھ ساتھ دماغ کا صحت مند مادہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ جوں یہ گچھے پھیلتے جاتے ہیں، مسئلے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ محققین یہ جاننے کی جستجو میں ہیں کہ اس خاص پروٹین کے ان بائی پروڈکٹس جو الزائمرز کا سبب بنتے ہیں کے مقابلے میں دماغ ایسا بے بس کیوں محسوس کرتا ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ بیماری زدہ دماغ میں
ایمیلائڈ بیٹا پروٹین بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا خیال یہ ہے کہ ان کے بننے کی مقدار ہمیشہ ایک سی ہی ہوتی ہے، مگر بیماری میں کسی بھی وجہ سے ان کی صفائی کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، جب یہ گچھے بن جاتے ہیں تو دماغ کے نیورونز آپس میں رابطہ نہیں کر پاتے اور نہ ہی نئے بنتے ہیں۔ محض ایمیلائڈ بیٹا پروٹین ہی الزائمرز کی ممکنہ وجہ نہیں۔ نیورونز ہر وقت سگنلز بھیجتے اور انٹرپریٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس سارے عمل میں وہ جسم کی کل توانائی کا قریباً 20% صرف کرتے ہیں۔ ایک صحت مند جسمانی نظام کے لیے باڈی سیل کے ہر حصے کو غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے مائکروٹیوبیولز اور ٹاؤ پروٹین اہمیت کے حامل ہیں۔ مائکروٹیوبیولز نیورونز کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہ نیوکلیس سے ڈینڈرائٹس اور ایکسونز تک غذا پہنچانے کا کام کرتے ہیں، یعنی ان شاخوں تک جن کے ذریعے سگنلز آگے جاتے ہیں۔ مائکروٹیوبیولز کو اپنی جگہ مستحکم رکھنے اور ان میں غذائی اجزاء کے بہاؤ میں ٹاؤ پروٹینز اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب الزائمرز ہوتا ہے تو ٹاؤ پروٹین منقطع ہو کر نیوروفائبریلری ٹینگلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہونے پر سگنلز بلاک ہونے کے ساتھ ساتھ خلیوں میں غذائی اجزاء داخل نہیں ہو پاتے۔ یوں نیورونز بتدریج کام کرنا چھوڑ دیتے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر ایمیلائڈ پلیکس اور نیوروفائبریلری ٹینگلز کو الزائمرز میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا دماغ حیران کن حد تک نئی انوائرمنٹ اپنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الزائمرز میں رویے میں تبدیلی کی علامات صرف تب ظاہر ہوتی ہیں جب نیورونز کی کافی بڑی تعداد متاثر ہو جائے۔ لہٰذا الزائمرز کی بروقت تشخیص ہونا بہت مشکل ہے۔ ہاں، جب اس کی تشخیص ہو جائے تو بعض اوقات یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دماغ کے مخصوص حصے کس طرح متاثر ہوئے ہیں۔ دماغ ہمارے جسم کو 4 حصوں یا لوبز کے ذریعے چلاتا ہے۔ ٹیمپورل لوب قلیل مدتی یادداشتوں سے متعلق ہے۔ الزائمرز ہونے پر عام طور پر یہ حصہ پہلے متاثر ہوتا ہے۔ چونکہ پرانی یادیں دماغ کے مختلف حصوں میں ذخیرہ ہوتی ہیں، یہ ممکن ہے کہ الزائمرز کا مریض بچپن کے کسی تجربے کو قدرے آسانی سے یاد کر سکے، اس کے مقابلے میں کہ گزشتہ شب اس نے کیا کھایا تھا۔ ٹیمپورل لوب زبانوں اور سننے سے متعلق ڈیٹا کی تشریح بھی کرتا ہے۔ لہٰذا الزائمرز کی ابتدائی علامات میں ارادہ یا پلان بنا کر بھول جانا، بے ربط گفتگو کرنا اور قوت فیصلہ کی کمی شامل ہیں۔ بیماری رفتہ رفتہ دماغ کے دوسرے حصوں میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پلیکس اور ٹینگلز فرنٹل لوب کے نیورونز پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں مریض چڑچڑے پن اور بے ہمتی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چونکہ دماغ کا یہ حصہ انسانی رویوں اور جسمانی حرکت کو منظم رکھتا ہے، بیماری کی حالت میں مریض روزمرہ کے معاملات انجام دینے میں تذبذب کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ پیرائٹل لوب کا تعلق حواس سے حاصل کردہ معلومات سے ہے۔ الزائمرز میں جب یہ حصہ سکڑتا ہے تو مریض کو اپنے گھر والوں کے نام یاد کرنے، چلنے پھرنے اور جسمانی احساسات پر رد عمل دینے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح آکسیپیٹل لوب آنکھوں سے حاصل کردہ بصری ڈیٹا کی تشریح کرتا اور انہیں دماغ میں ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ جب الزائمرز دماغ کے اس حصے کو متاثر کرتا ہے تو مریض کے لیے زندگی مزید اجیرن ہو جاتی ہے۔ سائنسدان تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، تاہم الزائمرز کا تاحال کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اس بیماری کا تعلق جینیات اور عمر سے ہے، مگر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایک فعال طرز زندگی اپنانے سے اس بیماری کے لاحق ہونے کا خدشہ کچھ کم ہو سکتا ہے۔ دل اور خون سے متعلق ورزش یعنی کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز کی مدد سے خون اور غذائی اجزاء کا بہاؤ دماغ کی جانب ہو جاتا اور ساتھ ساتھ سٹریس گھٹنے سے بلڈ پریشر میں کمی آ جاتی ہے اور نیورونز پہلے کی طرح اپنا کام بخوبی انجام دیتے رہتے ہیں۔ خود کو سماجی اور دماغی طور پر فعال رکھنا،
اس لیے اہم ہے کہ ایسا کرنے سے نیورونز کے مابین رابطہ مضبوط رہتا ہے۔ اگرچہ ہمیں الزائمر سے محفوظ رہنے کا کوئی یقینی طریقہ تو معلوم نہیں، تاہم آج ہم الزائمرز کے بارے میں پہلے کے مقابلے میں بہتر معلومات رکھتے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس پروٹین پر نظر رکھنی ہے، کن علامات کا خیال رکھنا ہے، اور یہ کہ الزائمرز ہو جانے کی صورت میں کیسے اپنی زندگی کو ہر ممکن حد تک خود مختار رکھتے ہوئے جیتے رہنا ہے۔ انسانی جسم میں ڈیمنشیا کی نمو ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ الزائمرز کی صورت میں انسانی دماغ کن تبدیلیوں سے گزرتا ہے۔